جی السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تفہیم المسائل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور اس پروگرام کے روح رواں عالمی شہرت یافتہ عالم دین اور مفتی وقت جناب مفتی محمد عامر صاحب اس پروگرام کے روح رواں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب بہت شکریہ، لاسٹ ایپیسوڈ میں ہی بڑے اچھے موضوع پر کلام کرنا ہم نے شروع کیا، بہت سارا وقت چاہیے تھا اس موضوع کے لیے، لیکن وقت کب نکلا پتہ نہیں چلا۔ آج ناظرین کرام ہم اس موضوع کو کنٹینیو تو کرنا چاہتے تھے، لیکن اگر اس شب میں، اس تاریخ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فراموش کر دیا جائے تو یہ سراسر ناانصافی ہوگی، اور قطعاً یہ مناسب بھی نہیں، موضوع بھی نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو چھوڑ کر کسی اور موضوع پہ بات کی جائے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیو ٹی وی نے کتنی خوبصورت ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں عقیدت نظر کی جا رہی ہیں، آپ کے فضائل، آپ کی شخصیت کو لے کر اور آپ کے جو اوصاف و کمالات ہیں ان کو لے کر گفت و شنید بھی ہو رہی ہے، ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں، اور ہم نے محافل کا بھی انتظام کیا ہے، 7 محفلیں جو روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں مناقب کے نذرانے نوجوان ثناء پیش کر رہے ہیں۔ آج جو ہے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ گفت و شنید چاہوں گا، اور کلام جب مفتی محمد عامر صاحب کریں گے تو ظاہر ہے وہ انتہائی انفرادی نوعیت کا حامل ہوگا، اسی لیے آج اس موضوع کو پیش نظر رکھا ہے مفتی صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، صحابیت تو خود ہی ایک بہت اعلیٰ پایہ شرف ہے، ایک صحابی رسول کتنا ممتاز ہے کہ ظاہر، اور اس کے بعد پھر اس درجے کی صحابیت کہ آپ جو ہے جیتے جی بھی اولین درجے پر ہیں، اور بعد از مرگ بھی پہلو رسول آپ کو عطا ہوتا ہے، یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں، سیدنا صدیق اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ آج 22 جمادی الثانی ہے اور آج یوم حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور یقیناً وہ قومیں بڑی ہی خوش نصیب ہیں کہ جو اپنے اکابرین کو، بزرگوں کو یاد رکھتی ہیں۔ یہ زندہ قوموں کا طریقہ اور وتیرہ رہا ہے کہ اپنے اسلاف کو نہیں بھولتے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق جیسی شخصیت کہ جن کے احسانات پوری امت پر، کائنات پر، انسانیت پر ہوں تو ان کو بھلانا کسی طرح بھی روا نہیں۔ صحیح۔ اور جس طریقے سے آپ نے ان کا حوالہ دیا شرف صحابیت، یعنی ان کی کئی شانوں میں سے سب سے عظیم شان، سب سے مرکزی شان، سب سے بنیادی شان کہ شان صحابیت، اللہ۔ اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس شان کے بعد کوئی اور شان نہ بھی ہو تو یہ اکیلی شان کافی ہے، صحیح بات ہے، بہت برتر ہے، ساری شانوں پر یہ شان غالب ہے۔ غالب ہے، غالب ہے۔ یعنی آپ اگر دیکھیں امت میں کتنی جماعتیں ہیں، کتنے طبقات ہیں، کتنے گروہ ہیں، صحیح۔ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ ہیں، مجتہدین ہیں، متکلمین ہیں، متصوفین ہیں، اسی طریقے سے بے شمار طبقات آئے، اولیاء آئے، غوث آئے، کتب آئے، کلندر آئے، اوتاد آئے، ابدال آئے، واہ، سب شرف صحابیت سے کم تر ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی کتنے بڑے بڑے لوگ یہاں کمتر ہیں شرف صحابیت۔ واہ، کیونکہ یہ شرف ایک اپنی جگہ پہ ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد جو اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو ان کی معیت میں اور صحبت میں اور سنگت میں ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو یہ جو تذکرہ کیا جا رہا ہے صحابیت کا، یہ شان کوئی کم شان نہیں ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک بات کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں جی، کہ دیکھیں صحابیت کے فضائل تو قرآن میں بے شمار جگہ پر ہیں۔ کہیں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، یہ خدا سے راضی۔ ٹھیک ہے، یہ ضمانت کسی اور کو نہیں ہے، نہیں ہے، صرف پوری صحابہ۔ امت میں صرف صحابی، واہ واہ صرف صحابی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کہیں فرماتا ہے اللہ رب العزت کے اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، کہ ان کے لیے عزت والا رزق اور مغفرت کی بالکل بشارت ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں اس طریقے سے کہیں ان کے اوپر سکینت کا نازل ہونا، کہیں رحمت کا نازل ہونا، مغفرت کی بشارت دینا، عشرہ مبشرہ بھی ہیں، اہل بدر بھی ہیں، اہل احد بھی ہیں، سب صاحب فضیلت ہیں۔ واہ، باقاعدہ ان ٹائٹلز کے ساتھ فضیلتیں جو ہے وہ دی گئی ہیں۔ لیکن ایک فضیلت آپ دیکھیں صحابیت کی کہ صحابی ہوتا کون ہے؟ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ امت کے درمیان اور نبی کے درمیان جو جماعت فاصل ہے، ادھر سے لے کر ادھر امت کو دینے والی، وہ یہ جماعت صحابہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، پورا دین
ہمیں دینے والے صحابہ کرام ہیں. سبحان. یعنی اس جماعت کو مائنس کر دو تو کہاں کا غوث، قطب، قلندر، امام، صوفی، محدث، مفسر، کوئی بچتا ہی نہیں ہے اس جماعت کے بغیر. اللہ اکبر. میں ایک کال پڑھتا ہوں اکثر، بظاہر لاجیکل نہیں لگتا لیکن یہاں پر آ کے بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اچھا عمل کرنا جو ہے اس سے کئی گنا بہتر اچھوں کی صحبت ہے. یعنی صحبت عمل سے بہتر ہے. وہ کیسے؟ اچھا. تو یہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی صحبت، ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. یعنی ایک وقت کا کتب اپنی زندگی بھر کی عبادتوں کو اگر کمپیئر کرنا چاہے تو صحابی کی ایک نماز سے نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. آپ دیکھیے واہ واہ. صحبت اتنی عظیم چیز ہے، اتنی عظیم چیز ہے. اللہ اکبر. اتنی متبرک شے. سب ایک کال لے لوں اجازت. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا یہ میں 2 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے منہ کر کے تھوک دیا تو قبلہ روم منہ کر کے تھوک دیا، جی اس کا کیا فرما رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ کفارہ. اور پوچھیے. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سارے صحابہ کے لیے اچھا آواز تھوڑی کچھ بھی نہیں آ رہی. اصالہ ثواب کے لیے حضرت ابو بکر صاحب کے لیے کس چیز کا ایسا اہتمام کیا جائے؟ کیسے اہتمام کیا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ بس. تھینک یو تھینک یو. حضرت ابو بکر صدیق کو اگر کوئی اصالہ ثواب کرنا چاہیں تو کیسے ہم کر سکتے ہیں اصالہ ثواب؟ جی مفتی صاحب، صحابیت یعنی کہ ایک قطب، ایک ابدال، ایک قلندر اپنی زندگی بھر کی ریاضتیں اور مجاہدات کو ایک پلڑے میں رکھے اور ایک صحابی رسول کی ایک نماز کو ایک پلڑے میں رکھے تو صحابی کی وہ نماز اس پر غالب ہوگی. یعنی کہ زیادہ اصل میں ہم جب عمل کا ذکر کرتے ہیں نا، سیرت صدیق اکبر کا یا کسی صحابی کی بھی سیرت کا، صحیح. ہم کہتے ہیں وہ نماز پڑھتے تھے. کوئی کہہ سکتا ہے میں بھی نماز پڑھتا ہوں. صحیح. ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے اتنی خیرات کی تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میں اس سے بڑھ کے کر سکتا ہوں. جی صحیح. وہ اپنی تمام متاع اور پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی صحابی کے انفاق کا درجہ حاصل کر ہی نہیں سکتا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اس اہمیت کو خصوصیت کے ساتھ متوجہ کیا. صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. ہاں ہاں ہاں. تم جان لو تمہارے ساتھ اللہ کے رسول ہیں. تم کوئی عام جماعت نہیں ہو، نہیں ہو، تم عام لوگ نہیں ہو، ترین جماعت ہو، تم اخص الخاص جماعت. اللہ اکبر. سب ایک کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں. کیا سوال ہے آپ کا؟ سر مفتی صاحب سے میں نے یہ سوال پوچھنا ہے سود کے حوالے سے. اچھا پوچھیے. سر یہ جو عام طور پہ دکانوں پہ ٹوکن ملتے ہیں، جی. اور وہ ٹوکن پہ وہ ہوتے ہیں، کسی ٹوکن کوئی ٹوکن خالی ہوتا ہے اور کوئی ٹوکن اس کے اندر پیسے ہوتے ہیں. صحیح. خریداری پر جو ملتے ہیں یا ویسے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا چلے خریداری پر سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور بولیں آگے. اب مثلاً ایک ٹوکن جو ہے وہ 20 روپے کا ہے. صحیح صحیح. مثلاً ایک ٹوکن 5 روپے کا ہے اور اس میں 20 روپے نکلتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب یہ لینے والے کے لیے یا دینے والے کے لیے سود تو نہیں بنے گا؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں سمجھ گیا آپ کا سوال. بہت شکریہ. ایک کالر اور ہے. اصل میں لاٹری کی شکل ہے، میں ذکر کروں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک انشاءاللہ مفتی صاحب اس کا ذکر کریں گے. جی مفتی صاحب، بات ہو رہی تھی اس وقت اخص الخاص جماعت کی، اور اللہ تعالیٰ نے جب مخاطب کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم جان لو تمہارے بیچ محمد رسول اللہ ہے. ہائے ہائے. تو دیکھیں صحابہ اکرام کے بارے میں ایک اور بات بطور خاص کی گئی. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کے اندر ایمان بھر دیا ہے. ہائے ہائے ہائے. واہ اور ان کے دلوں کو یار کلام تو دیکھیں. ایمان سے آراستہ اور پیراستہ کر دیا ہے. ایمان کی محبت بھر دی. دیکھو دلوں میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، مال کی محبت ہوتی ہے، اسباب کی محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت ہوتی ہے، ہر طرح کی محبتیں ہوتی ہیں. مگر اس جماعت کے لیے کہا گیا کہ ان کے دل جو ہے وہ ایمان کی محبتوں سے بھرے ہوئے ہیں. انڈیلی گئی یہ محبت ایمان ان کے اندر. آپ صحابہ کرام کے خالی ایمان کو دیکھ لیجئے، ابو بکر صدیق کے ایمان کو دیکھ لیجئے. جب رسول فرماتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو وہ سمجھ گئے تھے کہ اگر پورے عرب کے کفار بھی ادھر آ جائیں تو کچھ نہیں ہوگا. ان کے یقین کا، کانفیڈنس کا لیول اتنا اوپر سبت قرآن جو ہوئی گفتگو لا تحزن. واہ واہ واہ. سبحان اللہ.
تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے دل ایمان سے مزین ہوتے ہیں، مزین ہوتے ہیں، اور محبت ایمان کی حبب الیکم الایمان وکر رہا، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وکر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کہ کفر، فسق و فجور، گناہ و معصیت، اس سے ان کے دلوں میں نفرت ہوتی ہے۔ واہ، یعنی چاہے کتنی بھی مشکل آ جائے کبھی کفر کو ترجیح نہیں دیں گے، کبھی فسق و فجور کو اختیار نہیں کریں گے، آہا، کبھی گناہ و معصیت کی طرف ان کا قدم نہیں بڑھے گا، کیونکہ ان کے دل کے اندر ان چیزوں کی نفرت باقاعدہ ڈال دی ہے۔ وَقَرْ رہا، اللہ قرآن پاک کی وہی آیت جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، اب جب ان کا کردار ذکر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلا بس اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کفر پہ جو شدید ہے، اللہ کے دشمنوں پہ بہت شدید، مگر باہم جو ہے وہ انتہائی نرم، یعنی نرمی بھی ہے، گرمی بھی ہے، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزموں کے بزم، پاک دل و پاک باز۔ کیا کہنے، پھر آگے اللہ رب العزت نے ان کے اوصاف کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، کہ تم جب اللہ کے رسول کے صحابہ کو دیکھو گے، جماعت صحابہ کو، تو ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ تمہیں جھکے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی بحالت رکوع اور بحالت سجدہ، واہ واہ، یعنی جھکے ہوئے نظر آئیں گے کہاں؟ اللہ کی بارگاہ جی، میں، غیر کے اور آگے کہیں نہیں غیر جھکیں کے گے۔ آگے نہیں یہ ان کا وصف کمال ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ایک کالر ہے، مصعب شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام بھائی، جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں مردے کو بخشتے ہیں، جی، لیکن جیتے انسان کو بھی دے سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ بس یہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، جی میرا بہن، کیا سوال ہے، جی میرا سوال ہے کہ اگر فرض کریں والد صاحب زندہ ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی زندگی میں کیا ایک ہی اولاد کو پوری جائیداد دے سکتے ہیں کہ مطلب اور دوسرے بچوں کو نہ دیں؟ ان کو یہ ہے اس کا شرعی حق؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے، اگر ہم کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں اگر شادی میں یا مطلب، تو ہم ان کے گھر سے کھا سکتے ہیں یا شادی میں کھانا ہم کھا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ذرا اس کی وضاحت کیجیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کل اثاثہ رہے مولا میں لٹانے والے، کل اثاثہ رہے مولا میں لٹانے والے، لائق دید ہے معیار غنائے صدیق۔ ایک وقفہ ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مفتی محمد عامر صاحب بہت عمدہ گفتگو کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کی فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ پروگرام تفہیم المسائل میں گفتگو کا سلسلہ پھر سے جاری رہے گا۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلام بھائی، سلمان بھائی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کو بھی سلام۔ مفتی صاحب وعلیکم السلام۔ جواب دے رہے ہیں، بتائیے کیا سوال ہے؟ پہلے تو میری عرض ہے کہ میرا سوالوں کے جواب ضرور دیں۔ جی دیں گے میں نے ضرور، کسی اور سے کال ملوائی ہے، بڑی محنت سے، بڑے انتظار کرتی، اس لیے کوئی بات نہیں، بتائیے سوال۔ تو سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز جو کوئی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، فجر کے وظیفے نفل، صحیح۔ اس کو نفل پڑھنے چاہیے یا کہ وہ دو سنتے جو ہوتی ہیں، جو دو سنتے اور دو فرض ہوتی، دو سنتے پڑھے تب بھی نفل مکمل ہو جاتے ہیں؟ اچھا فجر کی، یہ سوال ہے۔ ٹھیک ہے، وضو کے، اچھا وضو کے صلاۃ تحیۃ الوضو جو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جی، وضو کے نفل ہی، وضو کے، اچھا پڑھ لیں یا دو سنت پڑھنے سے وہ، تب بھی مکمل ہو جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور کیا سوال ہے بہن آپ کا؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو نا دو رکعتیں کسی نے پڑھی ہیں یا چار پڑھی ہیں، صحیح، وہ میری نظر میں، میرے متعلق ہی سوال ہے، وہ نا دو رکعتیں پڑھ لی ہیں نا تو تیسری رکعت پہ کھڑا ہو گیا بندہ، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس کو یاد آ گیا، اب ہم دوسری شروع کر دیا، صحیح، بعد میں وہ مکمل کر دے تیسری رکعت تو ہو جائے گی نماز کے، دوبارہ دو رکعتیں پڑھنی۔ مطلب 2 رکعت کی تھی نا نماز، 2 رکعت نفل، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مفتی صاحب جواب دے دیں گے انشاءاللہ اس کا آپ کو۔ السلام مفتی صاحب کو آپ سے بالکل ٹھیک ہے، ضرور۔ ایک کالر اور ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہم کچھ پیسے دینا چاہتے ہیں، 5-7 لاکھ، تو ٹھیک ہے، کس مد میں دے دیں؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ 5 کچھ اچھا، روپے دینا چاہتے ہیں پیسہ، کسی ہاں، ضرورت مند کو، ٹھیک ہے، کراچی میں جو ٹھیک ہے، ہوا ہے مطلب، ٹھیک ہے، تو ان کس طرح دے سکتے ہیں، کس ایڈریس پہ بھیج سکتے ہیں؟ اچھا KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہے یا پھر احساس ویلفیئر ٹرسٹ ہے، ہماری ایک ریکگنائزڈ ایک ٹرسٹیبل آرگنائزیشن ہے،
آپ وہاں پہ رابطہ کر لیجئے. احساس ٹرسٹ کے ٹیلی فون نمبرز میں چاہوں گا کہ آپ کو کنٹرول روم سے, اور سنڈے کو جی اس سنڈے کو ٹیلی تھون ہوگا. میں یہ چاہوں گا کہ سنڈے کو جو ٹیلی تھون ہوگا رات 1 بجے یہاں پاکستان ٹائم کے مطابق, تو اس میں اگر آپ اپنے احتیاط شامل کر لیں تو یقیناً آپ کے پیسے صحیح مقام پر حفاظت کے ساتھ صحیح جو نیڈی لوگ ہیں وہاں تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اچھا جی مفتی صاحب میں ابھی سیرت کے حوالے کر رہا تھا جی کہ یہ ان کی صحابہ کرام جماعت صحابہ کی سیرت کا ایک خاص وصف ہے کہ یہ وہ جماعت تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جماعت نے کتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے کہ وہ لوگ جو پہاڑوں اور غاروں اور مطلب غیر سویلائز انداز میں رہتے تھے دنیا پہ حکومت کرنے لگے 45 لاکھ مربع میل پر. کیا تو آخر وہ کون سی طاقت تھی جو ان کے پیچھے تھی؟ صحیح بات. تو قرآن بتا رہا ہے کہ ان کی سیرت کا ان کی طاقت کا سرچشمہ یہ تھا کہ صرف خدا کے آگے جھکے. تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ. یہ بڑی بڑی طاقتوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. یہ اللہ رب العزت کی عبادت میں, بندگی میں اور اطاعت میں کسی مصلحتوں کا شکار نہیں ہوتے تھے. اسی کی اطاعت کرتے تھے, اسی کی عبادت کرتے تھے, اسی کے آگے جھکتے تھے ہر مشکل میں, واہ اور اسی سے فضل مانگتے تھے. واہ 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 سبحان اللہ. غیر کے آگے کبھی نہ جھکے, نہ کسی نے جھکا دیکھا. اچھا مفتی صاحب ان صحابہ کی سیرت اتنی اعلیٰ تھی, عرفہ تھی کہ ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. جی ہاں, پھر رسول اللہ کی سیرت کا کیا عالم ہے. صحابہ کی شرف اور ان کی فضیلت یہیں سے پتہ چلتی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے خاص وصف ہیں جو آپ کو ممتاز کرتے ہیں صحابہ کی اس کثیر جماعت میں؟ 1,24,000 کم و بیش صحابہ اور سیدنا ابو بکر صدیق بعد الانبیاء بالتحقیق. جی ہاں بالکل سلمان. حضرت ابو بکر صدیق کی اگر آپ سیرت کو دیکھو گے, ان کی حیات طیبہ کو, ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کو, تو کوئی بھی فضیلت کا پہلو نہیں جس سے ان کا دامن خالی اور عاری نظر آئے. بھائی واہ سبحان اللہ. ایمان میں کامل نظر آتے ہیں, واہ. عشق میں کامل نظر آتے ہیں, عبادت میں کامل نظر آتے ہیں, عمل میں کامل نظر آتے ہیں, تابع داری میں اور اطاعت میں کامل نظر آتے ہیں, وفاداری میں کامل نظر آتے ہیں. یعنی دین اسلام کی کوئی ایسی مہم نہیں تھی تبلیغ دین کی جس میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوں. کوئی ایسا مشکل مرحلہ نہ تھا کہ جس میں وہ پیچھے ہٹ گئے ہوں. صحیح. کوئی ایسی حضور علیہ السلام کی فرما برداری میں ایسا حکم نہیں تھا جس کی انہوں نے اطاعت نہ کی ہو. مفتی صاحب آپ کے کچھ کالرز ویٹنگ پر ہیں, پلیز میں انہیں شامل کر لوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا جی میرا سوال یہ ہے کہ بندے پہ غسل واجب ہو جائے, ٹھیک ہے, لباس جو ہے وہ بچ جائے, لباس پاک ہو, تو پھر اگر گرمی کی وجہ سے پسینہ آئے ٹھیک ہے, تو وہ جو لباس وہ بھی ناپاک ہو جائے گا کہ پاک رہے گا؟ اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل نوازش. جی مفتی صاحب ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ جب نماز ادا کرتے وقت صبح کے وقت سے بعد کبھی کبھی اکیلے نہیں کھلتی نا, سورج نکلتا ہے, اس وقت نہیں کھلتی, کس ٹائم ہم نماز ادا کریں؟ یا کئی بھی باہر جاتے تو نماز قضا ہوتی ہے جیسے کہ مغرب کو یا عشاء کو, کس ٹائم ادا کریں ہم لوگ؟ اسی ٹائم ادا کریں اس کے بعد. ٹھیک ہے مفتی صاحب انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں گے, لیکن بس میری بہن ایک درخواست ضرور میں کروں گا بطور میزبان کے, کوشش کیا کریں کہ سورج نہ نکلے اس سے پہلے آپ کی آنکھ کھلے اور آپ بر وقت فجر کی نماز ادا کریں. نماز کے معاملے میں سستی اور کوتاہی نہ کیا کریں. مفتی صاحب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ان صحابہ کرام کو رکعان سجدہ والی بات ہے, ہمیشہ اللہ کی بندگی میں جھکے ہوئے دیکھا, اور رب نے کیا مقام مرتبہ. آج بھی اگر بندہ مومن رب کے آگے جھکا رہے مفتی صاحب جی تو اس کا عزت اور وقار کہاں ہوگا, کیونکہ وہ تعز من تشاء. بے شک آج ہماری جو تباہی ہے, بربادی ہے, پسپائی ہے, آج جو ذلت اور رسوائی ہے, ناکامی اور نامرادی ہے, اس میں ایک بہت بڑا سبب جی اپنے رب کی بارگاہ سے, اپنے رب کی یاد سے, اپنے رب سے تعلق سے ہم دور ہو گئے. صحیح بات. اس تعلق میں کمزوری ہوئی, ہمارے باقی دنیا کے تعلقات مضبوط ترین ہو گئے, لیکن وہ تعلق ہمیں عزت نہ دے سکے, وہ تعلق ہمیں اپنا کھویا ہوا وقار نہ دے سکے, وہ تعلق ہمیں وہ استحکام نہ دے سکے جو ہمارے اسلاف کو حاصل تھا, بزرگان دین کو حاصل تھا. کیونکہ وہ استحکام, وہ عزت, وہ طاقت, وہ منصب, وہ تمکنت, یہ سب چیزیں ہیں ہی اللہ کے اختیار میں, جسے ہم کہیں اور ڈھونڈتے ہیں.
صحیح فرمایا آپ۔ یہ ایمان ہمارا کامل ہو جائے نا، یہ یقین، یہ عقیدہ، لیکن شخصیات کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، صحیح بات، ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے، ایک تو اپنی عقیدے کا اور عقیدت کا اظہار ہے، صحیح، دوسرا ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کامیاب ترین لوگ تھے، آخر کیا تھا ان کی زندگی میں، ہاں کامیاب ہوئے کیسے، مطلب کیا وجہ؟ خصوصیات کیا تھی، تو ان کی سیرت، ان کی زندگی، ان کے حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ایمان میں کتنے کامل تھے، ان کا رب سے تعلق کیسا تھا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کس طرح کرتے تھے، اطاعت کس طرح کرتے تھے، آپ کسی سطح پر بھی دیکھ لو تو کہیں ناقص نہیں نظر آتے ہیں۔ بالکل تو صحیح، آج جس حوالے سے آپ نے بات کی، ہمارے اندر بھی یہ وصف پیدا ہو جائے، آمین، اللہم وہ درجہ تو نہیں مل سکتا لیکن اس کی جھلک اور اس کے اثرات اور اس کے فوائد جو صحابہ کرام کو حاصل تھے ہمیں بھی مل سکتے ہیں۔ بالکل بالکل مل سکتے ہیں، وہ سیرت اگر اپنائی جائے۔ مفتی صاحب ایک لاسٹ میں 2 کالر شامل کر لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر خاندان میں ماں یا باپ بہن بھائی کوئی بھی فوت ہو جاتا ہے تو اگر گھر میں کوئی قرآن مجید نہیں پڑھا ہوتا ہے تو جا کے اس کی قبر پہ اگر ہر لائن کے اوپر قول شریف پڑھی جائے تو یہ کیا وہ مردے کو ثواب ویسے پہنچ جائے؟ قل شریف، قل شریف، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کا سوال سن لیا، اور ایک تجویز ضرور شامل کروں گا کہ جیتے جی قرآن ضرور پڑھیں، ضرور 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 بالضرور پڑھیں قرآن اور اس کی تلاوت کیا کریں۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں مریم بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 30,000 کی رقم ہے، ٹھیک ہے، کچھ میں سے وقت ضرورت وہ خرچ بھی کر لیتے ہیں اور لیکن جب پوری بھی کر دیتے ہیں، آواز نہیں آ اور رہی، ہر مہینے اس میں کچھ نہ کچھ پیسوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے، تو سر ٹھیک ہے، کیا آپ نے کہا کہ کسی کے پاس 30,000 روپے کی رقم ہے، اس میں سے کچھ خرچ بھی کر لیتی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ تو سر کیا وہ بہت سلو بول رہی ہیں، تھوڑا لاؤڈ بولیں آپ، تھوڑا لاؤڈ بولیں، آپ کی آواز کم آ رہی ہے، لاؤڈ بولیں۔ سر اگر کسی کے پاس 30,000 کی رقم ہے اور ہر مہینے اس میں کچھ نہ کچھ پیسوں کا اضافہ ہوتا ہے لیکن اس میں سے خرچ بھی ہوتے ہیں، پورے بھی کر دیے جاتے ہیں، تو سر کیا اس سے زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ 30,000 کی رقم پہ؟ جی سر۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں کچھ کرنی تھی گفتگو لیکن مفتی صاحب اب وقت کم ہے ہمارے پاس، تو میں چاہتا ہوں جوابات کی طرف آ جائیں فوری طور پہ، تو جوابات شامل کریں۔ جی مفتی صاحب۔ سب سے پہلا سوال بہن نے پوچھا کہ قبلے کے جانب رخ کر کے تھوکنے کا کیا حکم ہے، کیا کفارہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ صحیح۔ سب سے پہلے تو یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رہے کہ قبلے کی جانب رخ کر کے تھوکا نہ جائے۔ صحیح۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کو اس طرح کرتے دیکھا تو اس کو پھر امامت نہیں کرنے دی۔ ٹھیک ہے۔ قبلے کی طرف تھوکنا بے ادبی ہوتی ہے، یہ ایک جہت ہے جس جانب ہم متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے پیر بھی کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص تھوک لے تو توبہ کر لے، اس کا کفارہ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ جن چیزوں پہ کفارہ لازم ہوتا ہے وہ چیزیں جو فرض واجب لازم ہوتی ہیں نا، تو اس کے پیچھے اس کے ترک پہ کفارہ آ سکتا ہے، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ایصال ثواب کے لیے ہم کیا کریں؟ حضرت ابوبکر صدیق کے ایصال ثواب کے لیے، ایصال ثواب ہوتا ہے کسی کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ ٹھیک ہے۔ تو دعائے مغفرت کریں ان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ صحیح۔ اور ان کے صدقے ہمارے بھی اللہ رب العزت مغفرت فرمائے۔ آمین، بالکل ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایصال ثواب تو ٹھیک ہے، کچھ اپنے ایصال ثواب کے لیے بھی سیرت صدیق اکبر کو اپنائیں۔ کیا کہنا ہے صاحب، اپنے ایصال ثواب کی بھی تھوڑی کچھ فکر ذرا یہاں سے بھی فیض لیں۔ تو ہر ایک اپنے آپ کو صدیقی لکھتا ہے، انتصاب تو کرتا ہے اپنی نسبتوں کا، ہاں، کوئی اس کی لاج بھی رکھیں اور سیرت صدیق کو بھی اپنائیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ سوال ایک ہم سے یہ پوچھا کہ ٹوکن جو ہے جی، یہ 5 کا یا 10 کا لیا، پھر اس کو کھول کے دیکھا تو اس پہ انعام نکلتا ہے، تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ لاٹری ہوتی ہے۔ آپ نے 5 روپے یا 10 روپے کی کوئی چیز لی، کوئی ٹوکن لیا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ خالی نکلے اور ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کی رقم سے کافی زیادہ اماؤنٹ نکلے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جوئے کی تعریف ہوتی ہے، گیمبلنگ جس کو کہا جاتا ہے۔ ون سائیڈڈ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ وننگ ہوتی ہے کہ یا تو کوئی بندہ ہارتا ہے یا جیتتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کو بازی بھی کہتے ہیں، اس کو جوا بھی کہتے ہیں۔ اس کی ممانعت ہے قرآن حکیم کے اندر واضح طور پہ۔ اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہے، کوئی ٹوکن کی جگہ ڈبہ رکھ دے گا، کوئی ڈبے کی جگہ کوئی کارڈ رکھ دے گا، لیکن سب میں ایک ہی تھیم ہے۔ ٹھیک ہے، شرعی حکم اس کا حرام یا ممانعت؟ حرام۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔
اور मुर्दे को अगर हम कोई चीज़ बख्शते हैं तो क्या ज़िंदे को भी बख्श सकते हैं? ठीक है। हाँ देखो, बख्शने का मतलब ये होता है कि हम उसके लिए दुआ करते हैं, सही, दुआए मगफरत करते हैं, ठीक है, कि या अल्लाह मैंने ये नेक काम किया, इसका सवाब उसको मिले और उसकी वजह से उसकी मगफरत हो जाए। सही, किसी को सवाब देते हैं तो वो कोई तिजोरी बना के नहीं रखता जिसके अंदर जमा करता है। एग्जैक्टली, सवाब मगफरत का जरिया होता है, जरिया होता है, बिल्कुल ठीक है। तो जब हम किसी को इसाले सवाब करते हैं, इसाले सवाब इट्स मीन दुआए मगफरत, ठीक है, मुर्दे के लिए भी होगी, जिंदे के लिए भी होगी। ठीक है, मतलब इसमें तखसीस नहीं है कि ये जिंदा है तो कहीं इसको इसाले सवाब करने से मर तो नहीं जाएगा, या जिंदे को सवाब की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जिंदे को भी सवाब की ज़रूरत है, मुर्दे को भी है, ठीक है, जिंदे को भी मगफरत की ज़रूरत है, मुर्दे को भी है। ठीक है। मुझे साहब एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मज़ीद सवालात के जवाब शामिल करेंगे। नाजरीन, प्रोग्राम तफहीमुल मसाइल में एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरी और मुफ्ती आमिर साहब की आपसे होती है फिर मुलाकात। खुशामदीद नाजरीन, आपका खैर मक़दम है। प्रोग्राम तफहीमुल मसाइल में आपके सवालात भी हैं। इब्तदा हमने साहबा किराम के मरतबे शरफ़ और एज़ाज़ और फ़जीलत पर गुफ्तगू से की थी। मुफ्ती साहब ने बहुत उम्दा उस पर कलाम किया। कॉलर हमारे साथ हैं, उनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी मुफ्ती साहब, तबला जवाब की तरफ आते हैं फ़ौरी। ये मेरी बहन ने सवाल किया था कि कोई अगर शख्स अपनी ज़िंदगी में औलादों में से किसी एक औलाद को वारिस बना दे, सब कुछ उसको दे दे, तो ऐसा करना कैसा है? सही। देखिए, एक ये है कि ऐसा करने का हुक्म क्या है, यानी वो मालिक बन जाएगा कि नहीं। तो अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में अपना माल किसी को भी दे दे, वारिसीन को दे दे या गैर वारिसीन को दे दे, सही, तो वो उसका हो जाएगा। अच्छा, बाकी रहा ये कि ऐसा करना अच्छा है कि नहीं, तो अच्छा नहीं है बिला वजह ऐसा करना। ठीक है, किसी एक को तरजीह देना ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पे, और बाकी औलाद को इग्नोर कर देना। सही। हाँ, ये हो सकता है कि कोई एक औलाद नेक हो, सादतमंद हो, हाँ एग्जैक्टली, और बाकी नाफरमान और शरीर हो, कि अंदेशा हो कि ये अगर माल दिया तो ये मेरे लिए मरने के बाद भी गुनाह जारिया का सबब बनेगा। बिल्कुल सही। ऐसी सूरत में ये बहुत कम होती हैं। आम तौर पे तकसीम की जो सूरतें होती हैं वो यही होती हैं कि अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद। हाँ, ये सही कह रहे हैं, तरजीह यही होती है उनकी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बहुत कम मरतबा, कि बाप देखता है कि मेरी औलादों में से एक औलाद बिल्कुल स्टेबल है फाइनेंशियली, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक बहुत वीक है, उसकी बच्चियां हैं, उसकी औलादें हैं, उसके पास ना मकान है ना कोई असबाब है। तो इस चीज़ को देखते हुए वो बैलेंस कर देता है, कुछ मदद उसकी ज़्यादा कर देता है, माल दे देता है। सही, ठीक है ना, ये भी दुरुस्त है। ऐसा करना मैंने आपसे कहा कि बिला वजह मना है कि ना तो कोई इतना दोनों के अखलाक में फ़र्क हो, ना कोई दोनों की माली हैसियत में फ़र्क हो, सिर्फ ज़ाती पसंद की बुनियाद पे किसी एक बेटे को तरजीह देना ये मुनासिब नहीं होता। शरीयत ने इसको पसंद नहीं किया। सही मुसब। एक सवाल हमसे ये किया कि किसी को ज़कात दी थी, फिर उसी के घर में शादी थी, तो क्या उसके घर में खाना जायज़ है कि नहीं? बिल्कुल खाना जायज़ है। ठीक है। वो अगर ज़कात के पैसे इस्तेमाल करता है और उसी से खाना बनाता है तब भी उसमें कोई हर्ज नहीं होगा। ठीक है। इसकी वजह यह है कि ज़कात आपने दी, ज़कात अदा हो गई, और जब एक मुस्तहिक ने ज़कात ले ली तो ज़कात लेने के बाद मुस्तहिक के लिए वो माल वैसे हो जाता है जैसे आपके लिए आपका माल जो है वो जो आपकी ज़कात निकालने के बाद होता है। सही, ठीक है ना? बिल्कुल। तो इसलिए फजर की नमाज में सुन्नतों के बाद क्या इसकी ज़रूरत पड़ती है तहियतुल वज़ू की? जी। तो सुन्नतें उस मौके पे तहियतुल वज़ू के कायम मकाम हो जाती हैं। ठीक है, अगर पढ़ ली जाए तो। ठीक है, सुन्नतें। ठीक है। ये एक सवाल 2 रकत वाली नमाज में कोई मसला पूछा था, कोई चीज़ भूलने जी का। 2 रकत नमाज अगर वो पढ़ती हैं, खातून कहती हैं, और वो पढ़नी 2 थी लेकिन तीसरी रकत के लिए खड़े हो गए तहियात में, तो अब क्या करेंगे? तीसरी रकत पूरी करेंगे या याद आ जाने पे बैठेंगे या 2 रकतें दोबारा दोहराएंगे? अगर 2 रकतें पढ़नी थी, अत्तहियात पढ़ने के बाद तीसरी रकत के लिए खड़े हुए, जी 2 सूरतें हैं। जी ठीक है। अगर अत्तहियात पढ़ने से पहले खड़े हो गए तो फिर नमाज फासिद हो गई। अच्छा, अत्तहियात पढ़ने के बाद अगर खड़े हुए तो जब याद आ जाए बैठ जाए। ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि रुकू में जाने से पहले पहले, अच्छा, सजदे में जाने से कबल सजदे में जाने से अगर ठीक है। तीसरी रकत को जो कि ना पढ़नी थी और सजदे में चले गए
तो अब एक और रकत पढ़ के चौथी रकत भी पढ़ेंगे और फिर अत्तहियात में बैठ के सलाम फैल लेंगे। तो पहली 2 रकतें आपकी फ़र्ज़ की थी, ये 2 रकतें आपकी नफिल की हो जाएंगी। अच्छा, वो अदा हो जाएगी इस तरह? हाँ, अच्छा ठीक। तो अगर बिल फर्ज सजदे में जाने से पहले याद आ जाए तो वापस कायदे में आ जाए। ठीक है, और नहीं याद आया तो अब 4 रकत पूरी करें, 2 नफली नमाज की हो जाएंगी और 2 सब। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने ये मसला बताया। अच्छा मुसब आगे मजीद? ये एक सवाल आपने बिल्कुल अच्छी तरह ब्रीफ कर दिया कि ज़रूरतमंद की मदद करना चाहती हैं, तो किस तरीके से ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि रकम उन हाथों में जाए जिस मकसद के लिए उसको देना है वो सही इस्तेमाल हो जाए। ठीक है। तो KGN के सारे काम ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट के आपके सामने होते हैं, टेलीथॉन में उसके नंबर चलते हैं। बिल्कुल आप स्क्रीन से चाहें तो नंबर उठाएं, उस नंबर पे कांटेक्ट करके ज़िम्मेदार लोग बैठे होते हैं और वो आपके माल को जहाँ जहाँ जिस तरह खर्च करते हैं, KGN के सारे प्रोजेक्ट आपके सामने हैं। गरीबों की मदद की जा रही होती है बाकायदा, राशन पॉइंट है, माहाना राशन तकसीम हो रहा होता है, बेवाओं की मदद की जा रही होती है, इलाज करवाया जाता है। ठीक है। रमज़ान के महीने में जो लोग होते हैं, बच्चे सहरी इफ्तारी, इनका एहतिमाम, हर तरह की चीज़ जो है वो एक खुली किताब की तरह सारे इनके प्रोजेक्ट होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इंशाल्लाह इसके साथ ताउन करें, आपका माल जो है वो सही जगह नहीं जाएगा। सही जगह। ठीक है मुसब। गौसल वाजिब हो जाए, और लिबास के हवाले से इन्होंने सवाल किया था कि वो नापाक तो नहीं था। ठीक है। तो पसीने से नापाक हो जाएगा। देखिए महज पसीने से तो नापाक नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि किसी के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो तो पसीना जो है वो नापाक नहीं होगा उसका। सही। इसलिए कि गुस्ल फ़र्ज़ है तो पसीना भी नापाक होगा नहीं। ठीक है। हाँ, अगर लिबास जैसा कि इन्होंने जिक्र किया कि पाक था, लिबास नापाक हो, फिर उस नापाक लिबास पर जो खुश्की जो है वो पसीने वाला बदन लगता है, तो फिर वो जो चीज़ पसीने और निजासत से जुड़ती जाएगी वो चीज़ें नापाक होंगी। ठीक है। लेकिन जो सूरत मेरे भाई ने पूछी है, उस सूरत में महज पसीना आने से लिबास नापाक नहीं होगा। आपने दोनों डायमेंशन माशाल्लाह क्लियरली बता दी, जिससे वाज़ेह हो गया। दूसरी डायमेंशन का यहाँ इतना दखल नहीं था, लेकिन ये कि कोई नापाक चीज़ पर गीला कपड़ा लग जाए तो वो कपड़ा नापाक हो जाएगा। ये एहतियात ज़रूरी है। जी मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती। आँख ना खुले फजर की नमाज में तो कब पढ़ी जाए, कज़ा कब की जाए? तो कज़ा जो है वो जब सूरज तुलू हो जाए तो उसके 20 मिनट बाद, ठीक है, आप जब भी कज़ा कर लें, क्योंकि तुलू आफ्ताब के 20 मिनट बाद जो है वो सजदा नहीं ममनू होता है। उसके बाद जब ये वक्त गुजर जाता है ज़वाल का, तो फिर उसके बाद जो है वो सजदा जायज़ होता है। जिसकी भी नमाज फ़जर की खुदा न खास्ता कज़ा हो गई है तो नमाज फ़जर के वक्त ख़त्म होने के बाद, यानी तुलू आफ्ताब के 20 मिनट बाद वो कज़ा कर सकता है। ठीक है। एक सवाल नहार से कबल तक, ठीक है, ना की तो फिर ज़ोहर की नमाज में नमाज के बाद कर ले, सही, असर के बाद कर ले, मगरिब के बाद कर ले। इसी तरह बहन ने पूछा मगरिब की नमाज कज़ा हो जाए या कोई और नमाज, तो मकरू औकात ममनू औकात ना हो, उन औकात में आप कज़ा कर लें। ठीक है। वो सब एक सवाल इससे रिलेटेड मेरा पर्सनल आपसे है, वो ये कि तुलुए आफ्ताब से पहले भी कबल भी कहा जाता है कि तुलुए आफ्ताब से कबल 20 मिनट पहले तक फ़जर अदा कर ली जाए। तो ये जो 20 मिनट का दौरानिया है मुसब, कहीं ये भी तो मकरू औकात में नहीं आता? तुलुए आफ्ताब से 20 मिनट पहले तक का जो दौरानिया है, कभी कभी कहा जाता है कि एहतियाती वक्त है, उससे पहले कर लिया जाए, क्या दुरुस्त है? नहीं, गुरूब आफ्ताब के बाद, गुरूब आफ्ताब से पहले का जो 20 मिनट होता है वो ममनू होता है। ठीक है। और तुलुए आफ्ताब के बाद का जो वक्त होता है, और इसकी ममानियत की वजह ये थी कि बहुत सारे ऐसी भी कौमें थी, मज़ाहिब थे जो सूरज को सजदा करते थे। ठीक है। तो जैसे ही सूरज निकलता था वो उसके बाद जो है वो सजदा करते थे, झुकते थे सूरज के आगे। सही। तो इस्लाम ने तुलुए आफ्ताब से कबल नमाज के वक्त को मुकर्रर करके ये पैगाम दिया कि सजदा सूरज को ना किया जाए जो इसका खालिक है, जो इसको तुलू करता है और जो इसको गुरूब करता है उसके आगे झुका जाए, ये पैगाम दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी मुफ्ती, एक सवाल हमसे ये पूछा कि माँ बाप के इसाले सवाब के लिए, वो कह रहा था कि मैं कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ, तो क्या हर लाइन पर बिस्मिल्लाह पढ़ूं सवाब मिलेगा? ठीक है। तो वो हर लाइन पे पढ़ें या वैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़े, उसका सवाब मिलता है। सही। फिर वो जिसको चाहे, वालिदैन को चाहे इसाले सवाब करे, दुआए मग़फ़िरत करे, बिल्कुल करे। ठीक है मुफ्ती। बाकी रहा कि वो ये कहे कि मैं सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ूं और पूरे कुरान का सवाब मिले, तो ये ज़रूरी नहीं है। पूरे कुरान का पढ़ने का सवाब पूरा कुरान पढ़ के ही मिलेगा। वाह। पूरे कुरान की बरकतें
پورے قرآن کی تلاوت سے ہی ملیں گی. اور آپ نے اس پر اچھا ذکر کر دیا. یہ تو ایصال ثواب کا مسئلہ تھا. ضمناً جب یہ پتہ چلا کہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہے تو پھر یہ اپنی زندگی میں اس کمی کو پورا کریں. اگر وہ قرآن پاک کو اس نیت سے بھی سیکھتے ہیں کہ میرے والدین کو اس کا اجر و ثواب ملے تو اس کا سیکھنا بھی والدین کے لیے ثواب جاریہ اور ذریعہ مغفرت بن جائے گا. بالکل صحیح. یعنی ایک حدیث میں جو واقعہ ذکر ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جب انتقال کر رہا تھا کیا تھا تو اس کی جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی. بچہ پیدا ہوا. وہ جب قرآن پاک سیکھ رہا تھا تو وہ گناہگار تھا. زمین کے نیچے اس کو عذاب ہو رہا تھا. لیکن بچہ جب پہلی بار جو ہے وہ بسم اللہ سیکھ کے پڑھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا عذاب دور کر دو. فرشتوں نے پوچھا کیوں, یہ چینجز کیوں؟ اپنی معلومات کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں زمین کے نیچے اس کے اوپر جو ہے وہ عذاب. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو وہ بچہ ابھی سیکھ رہا تھا. رب کی کریمی کی ادا کیسی بتائی آپ نے. تو جو آپ نے ذکر کیا نا سیکھ لینا, تو سیکھ لینا ضروری ہے. صاحب جیتے جی ہی سیکھ لیا جائے, جیسے کہ ظاہر ہے پھر یہ وقت تھوڑی دوبارہ ملتا ہے. ایک آیت پڑھنے کا بھی موقع پھر نہیں ملے گا. مفتی صاحب 7.5 تولہ سونے پہ زکوٰۃ ہوتی ہے اور چاندی یا نقدی جو ہے نا, جی جی ٹھیک ہے, نقدی کا نصاب چاندی کے مثل ہوتا ہے. تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت نکال دی جائے. ٹھیک ہے. تو ابھی کیلکولیٹر ہوتا تو تقریباً 650 سوا 600 روپے تولے کے حساب سے آپ دیکھیں 52.5 تولہ کا اماؤنٹ کیا آتا ہے. ٹھیک ہے. اگر 30,000 روپے 30,000 سے اوپر ہی بنے گا مصعب, تو پھر 30,000 پہ زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ مصعب, بہت اچھا آغاز اور بہترین انداز سے کم وقت میں زیادہ سوالات کے آج جوابات آپ نے شامل کیے. ناظرین اکرام, آج تفہیم المسائل میں آج کے لیے بس اتنا ہی. اور جاتے جاتے بس یہی بات کہ جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ رتبہ, یہ فضیلت, یہ مرتبہ کس انداز سے ملا, یہ کامیابی کس انداز سے ملی, کیا اوصاف تھے, کیا باتیں تھیں, کیا کامیابی کی وجہ سبب بنا, تو وہ تمام وجوہات ہمارے سامنے ہیں. ان کی سیرت ہمارے لیے آئینہ ہے. اگر آج ہم اس سیرت پر عمل کریں, صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلیں, تو آج دنیا میں بھی ہماری کامیابی اور سرخرو ہو جانا ہمارا مقدر ہوگا, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچا کر عزت عطا کرے گا. کیونکہ عزت دینے والا وہی ہے, اور ہم عزت لینے نہ جانے در بدر کہاں کہاں پھر رہے ہیں. مفتی صاحب نے اس طرح بہت پیاری بات کی کہ اسی کے آگے جھکو, اسی کے آگے وہ بھی جھکتے تھے. آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس امر کی کہ ہماری جو ڈکٹیٹرشپ کا جو ہمارا نظریہ ہے اللہ رب العزت کی ذات کا, کہ وہ بادشاہ وہی ہے, بادشاہی اسی کی ہے. تو آئیں اپنے بادشاہ کے پاس بھکاری بن کر اور اس سے اپنی دنیا بھی مانگے اور اپنی آخرت بھی مانگے. ہوتی ہے آپ سے ملاقات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تفہیم المسائل میں. جب تک کے لیے مفتی محمد عامر صاحب اور اپنے میزبان سے سلمان گل کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.